ایک ایک پہلو امام بخاری نے جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ یہ کتاب جن لوگوں نے بخاری پڑھی نہیں ہوتی، میں نام نہیں لینا چاہتا، بعض مضمون پڑھتا ہوں تو دکھ ہوتا ہے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو علامہ کہلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں بخاری نے اصل میں بڑی محنت کی ہے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کیا۔ امام بخاری کا مقصد صحیح حدیثوں کو جمع کرنا ہے ہی نہیں۔ امام بخاری کا مقصد تو اس دور کے جو اہم مسائل ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے کہ قرآن اور سنت اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ باقی رہا کہ امام بخاری کی یہ شرط ہے کہ جب وہ دلیل کے طور پر لاتے ہیں تو ان کا معیار دلیل کا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے امام بخاری کی جو احادیث ہیں ان کا ایک معیار کیا ہوا ہے۔ میں اس کے بارے میں کیونکہ بہت گفتگو کر چکا ہوں، میں مزید اس پر جو ہے وقت نہیں لگانا چاہتا۔ تو قرآن مجید دلیل ہوگی، اس کے علاوہ جو حدیثیں دلیل بنائیں گے وہ بہت اعلیٰ معیار کی ہوں گی، اور جو تائید کے طور پر لاتے ہیں ان کا معیار اگرچہ کم ہوتا ہے، لیکن جو سب سے معیاری چیز ہوتی ہے وہ قرآن مجید اور اعلیٰ ترین معیار کی حدیث۔ اب ان کا ترجمہ جو ہے وہ آپ لے لیجئے۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو غلط کار لوگ ہیں انہیں کہیں گے کہ تمہیں اپنی غلط کاریوں کے وقت یہ دھیان نہیں ہوتا تھا کہ یہی کان اور یہی آنکھیں جو تمہارے ساتھ موجود ہیں یہ تمہاری غلط کاری دیکھ رہی ہیں، اور یہ کان جو ہے تمہارے گندی باتوں کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور قیامت کے دن ان کانوں نے اور ان آنکھوں نے تمہارے خلاف گواہی دینی ہے۔ کتنی یعنی وہ بالکل وہی بات ہے۔ انسان جو ہے وہ آج یہ موبائل ہوں یا فوٹو کے جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے اپنی غلط کاریوں کی تصویریں کھینچتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ کیمرے کو تو وہ تصویریں کھینچتے ہیں دنیا کو بدماشی سکھانے کے لیے اور لوگوں کو فحاشی کے اندر مبتلا کرنے کے لیے، لیکن یہ کیمرے جو ہیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ کتنے گندے ہیں۔ نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ بہن کی پرواہ ہے، نہ کسی جو ہے وہ اور عورت کی لڑکی کی پرواہ ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں سے بدکاریاں کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیجیے، مجھ سے رہا نہیں جاتا، بدکاری کی اجازت۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جب ایسی بات کی ہے مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، تو آپ نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں سے کوئی بدکاری کرے؟ یا نہیں؟ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن سے کوئی بدکاری کرے؟ نہیں، تو قطعاً برداشت نہیں کرتا۔ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی بدکاری کرے؟ نہیں، میں بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیوی سے کوئی بدماشی کرے؟ میں قطعاً پسند نہیں کرتا۔ تو کہا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ ان رشتوں سے ایک رشتہ ہوگا، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے لیے چاہتا ہے سارے راستے کھلے ہوں، لیکن دوسروں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ سارے راستے بند ہو جائیں۔ اللہ اس شیطان کو جو ہے وہ ہدایت دے دے۔ میں اب آیا ہوں تو میری گاڑی اندر نہیں آ سکی، وہ باہر کھڑی ہے، تالا مارا ہوا ہے، آ گئی ہے، چلیے شکر ہے۔
تو بتانا میں چاہتا ہوں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ خود تو تماشے اندر بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، پورے کیمرے جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کہ باپ کو گنڈوں سے مروا رہا ہے کہ گنڈے باپ کی مرمت کرے، اور وہ اتنا خود شریف ہے کہ باپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا خبیث آدمی۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ تیری جگہ یہ حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اجتماع عند البیت ثقفیان و قریشیون، بیت اللہ کے نزدیک دو ثقفی اور ایک قریشی۔ قریش کی اہمیت رکھتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیمی دین کے دعوے دار ہونے کی وجہ سے قریش کا کتنا بڑا مقام تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور جو ثقفی ہیں یہ بنو ثقیف ہیں، یہ طائف والے لوگ ہیں۔ ویسے تو یہ بڑے سخت مزاج تھے اور مضبوط بھی تھے، اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نا تو عرب کا ایک بڑا حصہ مرتد ہو گیا تھا، لیکن یہ مرتد نہیں ہوئے، مطلب جب ایمان لے آئے تو پھر یہ مضبوط قائم رہے۔ پھر یہ بیان میں کر رہا ہوں کہ دو ثقفی اور ایک قریشی۔ اب اس کو بیان عبداللہ بن مسعود کو جو ہے وہ صبح ہے کہ یہ مجھے جو ہے وہ یاد نہیں رہا کہ ثقفی دو تھے یا قریشی دو تھے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یا یہ ہے کہ دو قریشی تھے اور ایک ثقفی تھا، آدمی تین تھے۔ اور ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کثیرت شہموں بطونہم، ان کے پیٹوں کی چربی بہت تھی۔ یہ اصل میں وہی جو لوگ عیاش ہوتے ہیں نا اور کھانے پینے کی جو ہے وہ کھاتے بھی عیاشی سے ہیں، تو پھر پیٹ کی چربی جو ہے یہ بڑھ جاتی ہے، پیٹ بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی کی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹ جو ہے وہ بڑے ہوں گے اور عقلیں ان کی جو ہے وہ تھوڑی ہوں گی، اور ان کے اندر جو ہے یہ موٹاپے کی بڑی اہمیت ہوگی۔ اب آپ دیکھیے کہ جتنے مالدار لوگ ہیں ان کے پیٹ دیکھیے آپ۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب بغیر بھوک کے کھاتا ہے بیماریاں بھی اسی سے بنتی ہیں، بلکہ مجھے خیال آتا ہے کہ والد صاحب کا پیٹ بالکل اندر بالکل پیٹ بڑا ہوا نہیں تھا، ساری زندگی انہوں نے بڑی احتیاط کی، اگرچہ ہمیں بھی انہوں نے ورزشیں کروائیں، محنتیں کروائیں، ہماری ماشاءاللہ بھی صحت بھی بڑی اچھی رہتی تھی، لیکن جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے پھر اس کے بعد دنیا بھر کے میرے جو ہے وہ دورے شروع ہوئے، تو یہ خلیجی ممالک کے اندر آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ ویسے اس طرح تباہی ہوتی ہے کھانے پینے کی کہ وہاں جو ان کے ملازم ہیں نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ویسے طریقہ کار تو میں نہیں کہتا کوئی مثالی ہے، پورے کے پورے جو بکرے چھترے نہیں، یہ بھی اگر کسی مہمان کی عزت ہے، حتیٰ کہ قطر میں میں تھا تو وزیر اوقاف نے میری دعوت کی تو اونٹ کا پورے کا پورا بچہ جو ہے وہ روسٹ کیا ہوا، اونٹ کا بچہ۔ پہلے وہی بریانی، اور بریانی کے اوپر جو ہے وہ پورا جو ہے چرغوزے کے ساتھ ہی کشمش، اور اس کے اوپر پورا زعفران، اور وہ جو اونٹ کا بچہ تھا، کتنا بھی اونٹ کا بچہ چھوٹا ہو گائے کے برابر تو ہوتا ہی ہے، بڑی بڑی شیرنی جو ہے وہ۔ بات یہ ہے کہ سفر کے اندر ان
گلف کے ملکوں میں بڑی خرابی یہ ہے کہ سیر بالکل نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ بیماریاں وہاں بہت ہیں۔ تو کہتے میں یہ کوشش کرتا رہا ہوں کہ میں سیر کروں، لیکن پھر بھی اب صورت آ رہی ہے کہ میں اکیلا ہوتا تھا اور کھانا آ جاتا تھا 5-7 آدمیوں کا اکٹھا، تو میں بتا آپ کو یہ رہا ہوں کہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ایک مہمان کے لیے جب پورے کا پورا یہ روسٹ، اس کو مندی کہتے ہیں، جب یہ آ جاتا تو پہلے مہمان کھاتا ہے۔ اچھا مہمان ہے تو ظاہر ہے 5-7 جو ہے وہ لقمے کھانے ہیں، اور وہ بھی میزبان بیٹھا ہوا، اس کا کام یہ ہے کہ وہاں سے اندر سے گوشت نکال کر جو ہے نا اچھا گوشت نکال کے وہ مہمان کے سامنے رکھتا ہے۔ مہمان سمجھتا ہے کہ اب میری عزت ہے، میں کیا انکار کروں، اسے کھانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کھا چکے ہیں نا، چھریاں تو خیر ساتھ ہوتی ہیں کاٹنے کے لیے، وہ خود کاٹتے ہیں، بہت گرم ہوتا ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، چھریوں سے کاٹ کر۔ اور ہوتا یہ ہے کہ پورے مہمان کی عزت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں بھی نہیں نکالنی، اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ صاف کر کے، اس کا میدا بھی اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کے اندر ہو۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کھانا جب مہمان کھا چکتے ہیں، تقریباً سارے کے سارے ہی وہاں پڑا ہوتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ کھانا جو ہے وہ اس کو کاٹ کوٹ کے، اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے پھر اس پر عورتیں آ جاتی ہیں۔ ویسے میں نے اپنی اہلیہ کو 1-2 دفعہ ساتھ لے گیا ہوں، مجھے پھر شرم آتی تھی کہ مردوں کا کھانا جو ہے، جو مردوں نے کھایا ہوا ہے، ان کا جھوٹا عورتیں بھی کھائیں، تو لیکن ان کے رواج ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جب عورتیں کھا چکی ہیں تو ظاہر ہے وہ کھانا، تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی کا کھانا جو ہے وہ 10 آدمی اس کو آسانی سے کھا سکتے ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ ان عورتوں کے بعد پھر وہ جو ہوتے ہیں جتنے کام کرنے والے ہیں، پھر سارے کام وہ آتے ہیں، وہ پھر اس کو ختم کرتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ یہاں میرے بہت سے ملازم، خاص طور پر جن کو ڈرائیوری آتی تھی، جب ڈرائیوری سیکھ لی تو کوئی نہ کوئی کوشش کر کے جو ہے وہ پہنچ گئے خلیج کے اندر، سعودی عرب کے اندر، وہاں جا کر وہ ڈرائیوری کرتے تھے چھپ کر بات سن۔ تو یہاں بھی بعض لڑکے کھڈیاں کے ہیں، تو میرا ایک ڈرائیور جو ہے وہ کھڈیاں کا تھا، نام میں مناسب نہیں سمجھتا ہے، یہ تو خیر اب بدماش بنے ہوئے ہیں۔ تو وہ یہی جو ڈرائیوروں کو اور کام کرنے والے لوگوں کو جو کھانا ملتا ہے، وہ پھر کھانا کھاتے کھاتے بیمار ہو گیا، پیٹ بہت بڑھ گئے، اور سب سے پہلے یہ جو چربی ہوتی ہے اس طرح کی، اگر سے ان کی ویسے کھانا میں چربی بالکل نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی اگر کھانا زیادہ کھایا جائے، بغیر بھوکے کھایا جائے، تو پھر چربی تو پیدا ہوتی ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ اب میرے لیے مصیبت یہ تھی کہ جب میں اکیلا ہوتا رہا تو مجھے بہت دن بھی ٹھہرنا پڑتا، 15 دن بھی، 20 دن بھی۔ تو ہوتا یہ کہ دوپہر کو بھی میرے اکیلے کے لیے جو کھانا آتا وہ 10 آدمیوں کا کھانا ہوتا، اور پھر شام کو پھر کھانا۔ میں انکار کرنا چاہتا، وہ خود میزبان ساتھ بیٹھا ہوتا تھا، اب توڑ کر جو ہے وہ میرے سامنے رکھے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت جو ہے وہ مجھے تکلیف تو بڑی ہوتی تھی، لیکن میری طبیعت میں لحاظ بہت ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ تو میں انکار نہ کرنے کی وجہ سے پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے خود اپنے جسم میں جو ہے وہ چربی بڑھ گئی۔ اس طرح کی مشکلات بڑی پیدا ہوتی ہیں، اگرچہ میں وہاں بڑی کوشش کرتا کہ شام کے کھانے کے بعد جو ہے وہ لازماً سیر کروں۔ آج بھی اللہ کا شکر ہے کہ میرا اب بھی معمول ہے، اتنی عمر کے باوجود جو ہے
میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہوں گاڑی میری جو ہے میں بھیج دیتا ہوں الگ اور خود میں پیدل آتا جاتا ہوں۔ مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایسے جو دولت مند ہوتے ہیں نا ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ پیٹوں کے اندر چربی، اور جب پیٹ کے اندر چربی بڑھ جائے نا تو یہ جو دماغ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا بہت متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیٹ ان کے بڑے لیکن دماغوں میں جو ہے وہ سوجھ بوجھ نہیں ہے، یعنی قلیلۃ فقہ قلوب، دلوں کی جو سوجھ بوجھ ہے وہ کم۔ اچھا، اب وہ آپس میں گفتگو کیا کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میری کیا رائے ہے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا ہمارا نیچی سنتے ہیں تو پھر ہمارا پوشیدہ بھی سنتے ہیں۔ یہ عام طور پر ہم بات سمجھانے کے لیے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے بڑا ہی، جس کو انہوں نے پیر بنایا ہوتا ہے، بزرگ بنایا ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس بزرگ کو تو کچھ پتہ نہیں لگتا، ذرا اوٹ میں ہو کر جو ہے وہ، حتیٰ کہ ایک دیوار کے پیچھے ہو کر جو ہے وہ بدکاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، بلکہ وہی جو بنا ہوا بزرگ ہے وہ ان کی عورتوں سے بدکاریاں کرتے ہیں ذرا دیوار کے پیچھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہیں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ خاص طور پر یہ جو پیری مریدی کی عقیدت ہے، اب اگر آپ کبھی اندازہ کریں گے جس قبر میں انسان دفنایا جاتا ہے کم از کم میرے خیال میں 6-7 فٹ جو ہے وہ گہری ہوتی ہے، اوپر کا حصہ آپ اس کا دیکھیے، پھر اس کے بعد جو مٹی کی اینٹیں، خیر لوگوں کو تو آج کل مسئلے کو پتہ نہیں، جو بھی وہاں لکڑیاں یا جو لگاتے ہیں وہ اس کے نیچے پھر اس کو دفن کرتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دیوار کے پیچھے تو بات سن نہیں سکتا، لیکن جب جو ہے اسے دفن کر دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری سنتا ہے اس کی قبر پر جا کر۔ تو اگر تمہاری سنتا ہے تو قبر پر جا کر تمہاری اگر سنتا ہے تو پھر تم گھر بیٹھے کیا دو وہاں کیوں نہیں سن سکتا؟ اس لیے کہ 6-7 فٹ مٹی کے اندر تو کوئی سوراخ بھی نہیں ہوتا جہاں سے کوئی آواز جا سکتی، تو کتنی بیوقوفی ہے کہ کبھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے غور نہیں کرنا۔ بلکہ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کئی سال میں نے کام کیا، میں آپ کو بتاؤں، میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ کیونکہ نیکی کا شوق کرتے ہیں، اخلاق بھی ان کے کافی محنت ہوتی ہے، میں بڑوں کی بات نہیں کرتا، یہ عام تبلیغی جماعت میں جو مخلص لوگ ہیں ان کی بات کرتا ہوں، بڑے تو مجھے پتہ ہے جیسے ہوتے ہیں، مگر میں اس پر تبصرہ لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ اب زیادہ ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ جن کو جو ہے وہ سماجی معلومات کم ہوتی ہیں نا، وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں تبلیغی جماعت سے۔ تو میں انہیں ایک ہی بات کہتا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، اور حدیث جو ہے وہ ان دنوں ابھی یہ صورتحال نہیں تھی، عام نہیں تھے ترجمہ، تو خیر بہت زیادہ عام ہو گئے، تو میں انہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ حدیث پڑھیے۔ میں ایک عرصے تک انہیں یہ کہتا رہا کہ آپ قرآن پڑھیے یا حدیث پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ آئی کہ کون پڑھائے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ اب اس کا تو ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ عالم نہیں ہیں۔ پھر جو ہے میں نے جب زیادہ ہی سوال کرتا رہا، چونکہ میں نے آپ کو کئی سال محنت کرنے پر، تو میں جب زیادہ ہی سوال کرتا رہا کہ بھی آپ جو ہے وہ
جب تک قرآن حدیث نہیں پڑھیں گے، بلکہ میں انہیں کہتا کہ تبلیغی جماعت کی جو ہے نا شہرت وہ بڑی اچھی ہے، حتیٰ کہ عرب ملکوں کے اندر بھی بڑے بڑے حکام جو ہیں وہ تبلیغی جماعت کی بڑی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن وہاں سے اتار کیا ہے، وہاں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ریاض الصالحین پڑھتے ہیں۔ ریاض الصالحین اخلاقیات کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اور قرآن مجید بھی اسی طرح۔ تو وہاں جو لوگ ہیں ان میں خیر ہے، ان کا عقیدہ بھی درست ہے۔ عام طور پر گلف کے اندر جو عقیدہ ہے وہ سلفی لوگ ہیں، عقیدہ ان کا درست ہوتا ہے۔ تو ریاض الصالحین اخلاقیات کو سنوارنے والی کتاب ہے۔ لیکن جب میں انہیں زیادہ اصرار کرتا تو مجھے انہوں نے یہ بات کہی کہ بات یہ کہ ہمارے بزرگ جو ہیں خاص طور پر ان کا بڑا نام لیتے جو ان کے شیخ الحدیث بھی ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، کہ جی اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی قبر پر جاتے ہیں اور جا کر وہ اللہ کے رسول سے سن کر آتے ہیں، ہمیں حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سوچتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کم از کم جو فاصلہ ہوتا ہے وہ اس کو 15 فٹ تک ہوگا، اس لیے کہ آپ کی قبر جاری کے فوراً ساتھ نہیں ہے، ذرا پیچھے ہٹ کر ہے، کہ ادھر سے بھی 15 فٹ کا فرق ہے، ادھر سے بھی 15 فٹ کا فرق ہے۔ بھئی اگر وہ 15 فٹ کے فاصلے سے سنتے ہیں تو آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں جو ہے وہ وہیں سے باتیں کر لیا کریں۔ اگرچہ میں انہیں کبھی کبھی کہتا کہ تم کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بزرگوں، اس لیے کہ ہے بھی یہ صوفی لوگ، اور تصوف کے سارے سلسلے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے امام مانے جاتے ہیں۔ ایک نقشبندی سلسلہ ہے جس کے امام جو ہے وہ ابو بکر صدیق مانے جاتے ہیں، باقی ساری نسبت حضرت علی کی طرف ہے۔ تو میں کہتا کہ حضرت علی کا امیر معاویہ سے جو اختلاف ہوا تھا، امیر معاویہ بھی صحابی تھے، یہ کم از کم جا کر جو ہے وہ یہ اختلاف پیش کر کے ان سے حل کروا لیں۔ حدیثیں تو تم سن کے آتے ہو، کیا تمہارے فیصلے نہیں کرتے وہ؟ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن بالکل عقل ماری جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے جب کسی کو کہا جائے نا کہ تم جو ہے وہ ایسے کرو تو حکم یہ ملتا ہے کہ اچھا ان کو اتنے دورے کرواؤ کہ ان کی ماتی جو ہے وہ ماری جائے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب ہوتے تھے، 8-9 مہینے بچوں کو حفظ کرواتے تھے۔ تو مجھے کہنے لگے جی میں نے 40 دن کا جو ہے وہ دورہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بچوں کے تو سارے قرآن بھول جائیں گے۔ کہتے جی میرا ایمان خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ قرآن پڑھاتا ہوں۔ قرآن پڑھانے سے ایمان آپ کا خراب ہو گیا ہے؟ اگر قرآن سے آپ کا ایمان خراب ہو گیا تو کس چیز سے آپ کا ایمان درست ہوگا؟ کہتا میں دورہ کروں گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ پھر وہ کہنے کہ نہیں جی آپ رائے بن جائیے میرے ساتھ۔ میں چلیے، یہاں جن کے بچے پڑھتے تھے وہ سارے بڑی انہوں نے گاڑی دی، 15-20 آدمی میرے ساتھ رائے بن چلے گئے۔ میں اس کا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مختصر سی بات ہے، جو وہاں سب سے بڑے تھے نا، ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں نے ان کی بات تو پہلے ان کو پتہ تھا، ہماری انہوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ پونا گھنٹہ جو ہے وہ ہمیں تقریر کرتے رہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ تبلیغی جماعت سے بہت محبت کرتے تھے۔ جیسے کہنے کہ وہ تبلیغی جماعت والوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ میں تبلیغی جماعت کے تمام اعمال کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے سارے مخلص ہو گئے، اس لیے ان سے محبت۔ تو خیر کہنے کو حکم یہ ملا ہے کہ آپ 40 دن کے بجائے 4 مہینے کا چلا تھا۔ مطلب ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے وہ بالکل سوچ بچار میں ڈال، یعنی مطلب قرآن حدیث پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو ایک قرآن حدیث کے بغیر ایمان کیسے بڑھے گا؟ اور جو بچوں کو قرآن حفظ کرواتا ہے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ چلوں سے بات اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ چیزیں جو ہے نا یہ سب میں مجھے پھر اس کے بعد دور کر دی۔ میں نے کہا یہ تو مت ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی، اور لیتے زیادہ آدمی وہی ہوتے ہیں جو دانشور نہیں ہوتے۔ دانشور کم قابو آتے ہیں، زیادہ یہ انجینئر، ڈاکٹر، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے فن کے علاوہ اور کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہی زیادہ جو ہے وکیلت مند ہوتے ہیں۔ چلیے
میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ، اب جو تیسرا آدمی یہ کہتا ہے اگر ہماری جو ہے وہ اونچی سنتا ہے تو پھر قریب نزدیکی بھی سنتا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ تو عرش پر ہے، مراد اس کی یہ تھی کہ اللہ تو عرش پر، اور عرش کتنا اونچا ہے، تو اگر ہم اونچی بولے تو اللہ سن لے، ہماری اونچی آواز تو تھوڑی دور تک جا کے نا ختم ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے اس کا فاصلہ کتنا ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں؟ 1 میل. اب تو خیر کلو میٹر چل پڑے ہیں نا. یہ میل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ہماری نظر جو ہے یہ جھک جاتی ہے. میل کے معنی جھکنے کے ہے. اس کے بعد پھر آپ کی نظر کام نہیں کرتی، یعنی مطلب صحیح کام نہیں کرتی، بلکہ آپ دیکھیے جہاز بیل جہاز آ رہا ہوتا ہے نا تو شروع میں اگلا حصہ نظر آئے گا، پھر آگے آگے جو آتا جائے گا پھر اس کا پچھلا حصہ نظر آئے گا، اور بہت سی باتیں ہیں. تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے صرف 1 میل تک جو ہے سیدھی رہتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے. تو اب اس نے تیسرے نے یہ بات کہہ دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی ہے، وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، کہ تم اس بات سے نہیں چھپتے تھے کہ تمہارے اوپر تمہارے کان بھی گواہی دیں گے اور تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی اور تمہاری یہ جو چمڑے ہیں یہ بھی گواہی دیں گے. چمڑے سے سارا ہی جسم آ گیا، اس لیے کہ سارے جسم پر چمڑا ہوتا ہے. اب امام بخاری اس کو لائے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ کا چمڑا بھی گفتگو نہیں کرتا، آپ کا جو کان ہے یہ بھی گفتگو نہیں کرتا. کان بولتا تو نہیں ہے نا. اچھا آنکھیں بھی نہیں بولتی کہ کسی کی بولتی ہیں؟ نہ آنکھیں بولتی ہیں، نہ کان بولتا ہے، نہ چمڑے بولتے ہیں. لیکن جو بول نہیں سکتے قیامت کے دن وہ بولیں گے. یہ فعل کس کی طرف نسبت ہوا ہے؟ کون بولے گا بھائی؟ وہ چمڑے بولیں گے اور وہ آنکھیں بولیں گی، وہ کان بولیں گے. تو بولنے کی نسبت کس کی طرف ہوئی؟ کانوں کی طرف، آنکھوں کی طرف اور چمڑے کی طرف. کن کا فعل ہوا یہ؟ چمڑے کا، آنکھ کا فعل ہوا نا. تو اس سے یہ بتایا ہے کہ امام بخاری چونکہ بہت زیادہ، بلکہ جو امام احمد بن حنبل کے زیادہ پیروکار تھے نا، وہی امام بخاری کے بہت خلاف ہو گئے. کیونکہ امام احمد بن حنبل پر آزمائش آئی تھی، تو آزمائش کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ قرآن مجید میں آپ کو بتا چکا ہوں جس شے سے لکھا جاتا ہے، جس قلم سے لکھا جاتا ہے وہ بھی مخلوق نہیں ہے. خدا ہی ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کے الفاظ بولتا ہے، یہ انسان کا بول، تو انسان اس کا خالق تو نہیں ہے. یہ بول ہو یا انسان ہو، یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے. ہوا کی وجہ سے کوئی نہیں. تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جو بول نہیں سکتے دنیا میں، قیامت کے دن جب یہ گواہی دیں گے تو یہ بولیں گے نا. یہ جو بول ہے یہ کانوں کی طرف نسبت ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو زبان ہے جو بولتی ہے، اس کا جو بول ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. زبان کا جو بول ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور حالانکہ زبان بولتی ہے، لیکن یہاں زبانوں کا ذکر نہیں آیا، وہ اس لیے وہ تو دنیا میں بھی بولتی ہے.
یا ان چیزوں کا ذکر آیا جو دنیا میں نہیں بولتے. تو اگر وہ بولیں گے تو اس بول کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ ان کی طرف، کانوں کی طرف، آنکھوں کی طرف، چمڑے کی طرف. قیامت کے دن تو یہ گواہی دیں گے، اور گواہی ظاہرہ بول کر ہی دیں گے. تو مقصد امام بخاری کا یہ ہے کہ یہ بول کی نسبت جو ہے وہ اس کی طرف ہوتی ہے جو اس کو بولتا ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک نقطہ بیان کر دیا تھا، بار بار میں نہیں دہرانا چاہتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفعول بہ کا اور مفعول مطلق کا فرق کیا ہے. مفعول بہ جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے. تو اس لیے اگر ہم قرآن مجید کی قرأت کریں گے تو خود قرآن کریم جو ہے مفعول بہ ہوگا تو الگ ہوگا. کیا مطلب؟ کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق نہیں ہوگا، لیکن ہم جو بولیں گے وہ مخلوق ہوگا، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا بول بھی مخلوق ہے. یہ باریک فرق جو ہے یہ سمجھانے کے لیے امام بخاری لایا. چلیے ذرا آگے چلیے. آج مجھے ویسے کیونکہ کئی دنوں کے بعد وقفے سے مجھے موقع ملا ہے. باب قول اللہ تعالیٰ کل یوم ہوا فی شان وما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. اور اسی طرح اللہ کا قول لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا وان حدثہ لا یشبہ حدث المخلوقین لقولہ تعالیٰ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وقال ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء وان مما احدث اللہ تکلموا فی الصلاۃ. یہ اصل میں سارا جو ہے امام بخاری نے باب بھی قائم کیا ہے، اور باب کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت جب کی جاتی ہے تو اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. صاحب ترجمۃ الباب کے اندر بھی قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، اور بعض احادیث جو ہے وہ جب ترجمۃ الباب میں ذکر کرتے ہیں تو اس کی سند پھر پوری ذکر نہیں کرتے. معلقات جو ہے وہ بھی ذکر ہیں. تو اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ کی ہر روز ایک نئی شان ہوتی ہے. شان کا لفظ آپ اردو میں سمجھتے ہیں، اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ شان کے ویسے معنی تو حالت کے ہوتے ہیں، اور مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے لوگ حفظ کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ صرف حفظ کرتے ہیں، انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا قرآن مجید کا مفہوم کیا ہے. ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے وہ علامہ کہلاتا ہے. اس سے زیادہ میں اگر بات کروں گا تو پھر آپ ذہن میں وہ شخص آ جائے گا. میں نہیں چاہتا کہ اس کا تعارف ہو. بہت بڑا علامہ ہے، اور اہل حدیثوں کی بہت بڑی تعداد ہے وہ اس کو مانتی ہے. وہ یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شأنک هو الابتر پڑھتا تھا. میں نے اسے کہا کہ یہ شأن نہیں ہے. قرآن کا حافظ ہے وہ، بس تراویح بھی پڑھاتا ہے. تو ہم نے علماء کا ایڈمیشن کیا، اس کی صدارت اس کو دی، تو اس نے یہی قرآن کی صورت پڑھی تو پڑھا ان شأنک هو الابتر. میں نے خیر جو ہے وہ میرے ساتھ ہی چونکہ فارغ ہونے کے بعد بیٹھ گیا، تو میں نے کہا کہ یہ لفظ شأن نہیں ہے، یہ شان ہے، اور دونوں کا معنی کا فرق ہے. شان کے معنی تو حالت کے ہوتے ہیں، اور جو شان ہے یہ اس کے معنی دشمن کے ہوتے ہیں. یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے ان شأنک هو الابتر، تیرا دشمن ہی ذلیل ہوگا. وہ جو ہے وہ ابتر کہتے ہیں جس کی پیچھے نام لینے والا کوئی نہ ہو. بات زیادہ دور نہیں میں جانا چاہتا. جس کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہ ہو، اولاد نہ خلف ہو جائے، باپ کا مشن چھوڑ دے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی دے ایل تو نہیں ہوتی.
باپ کے پیچھے نہیں ہوتے. تو کہنے کا میں نے یہ آپ کو اس لیے بتا دیا کہ شان کے معنی ہوتے ہیں حالت. تو ہر روز اللہ کے نہیں آتے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پوری اللہ کی مخلوق تو اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے اور اللہ ان کی پکار جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں, اور صرف سنتے نہیں ہیں بلکہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی پکار نہ بھی ہو پھر بھی پورے کا پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ تو نیند آتی ہے, اونگ بھی نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تجھے اونگ بھی نہیں آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ میں 2 شیشیاں دے دیں. دونوں ہاتھ میں شیشیاں دے دیں اور حضرت موسیٰ پر جو ہے وہ علیہ السلام پر جو ہے وہ نیند تھوڑی سی اونگ مسلط کریں. اونگ آئی تو شیشیاں آپس میں ٹکرائی, دونوں ٹوٹ گئیں. کہا کہ اگر مجھے اونگ آ جائے تو اس کائنات کا حال یہ بنے. چلیے میں آگے چلتا ہوں کہ اگلی آیتیں جو ہیں امام بخاری نے یہ بتایا کہ اللہ کے اوپر ہر روز کیا, یہ تو ایسی بات ہے, ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ جتنے کام دنیا کے ہو رہے ہیں اللہ ان کو سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کی تدبیر بھی کر رہے ہیں. وہ میں یدبر الامر قرآن مجید میں موجود ہے. اور یہ کافر بھی مانتے ہیں کہ تدبیر کائنات کون کرتا ہے؟ اللہ. سورۃ یونس کے اندر قل من یرزقکم من السماوات والارض امن یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر سیقولون اللہ. یہ کافروں کا قول ہے, کافر مانتے ہیں اس بات. اچھا جی آگے ہے وہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آتی. میں یہاں یہ استفسار کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ ہمارے علماء جو ہے نا, غیروں کو تو چھوڑیے, اہل حدیث علماء کو بھی اصل میں کیونکہ پتہ نہیں ہے, انہوں نے گہرائی تک عقیدہ نہیں پڑھا ہوتا, اس لیے اپنی شروحات میں قدیم اور حادث کی بات شروع کر دیتے ہیں. قدیم اور حادث جو ہے نا یہ منطق کی اصطلاحات ہیں. قدیم اس کو بولتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو, اور حادث اس کو بولتے ہیں جو نیا ہو, اس کو حادث. اور یہ بڑا مشہور مقولہ ہے, بلکہ منطق کے اندر ضربیں ہوتی ہیں, ضرب اول, ضرب دوم, ضرب ثوم. کیونکہ میں تو منطق پڑھاتا رہا ہوں, اب ثناء اللہ مدنی مجھ سے منطق پڑھتے رہے ہیں. آپ سے قادر اوپری پڑھاتے تھے, جس دن وہ نہیں ہوتے تھے میں انہیں پڑھاتا ہوں. میرے چھوٹے بھائی افسرا اللہ, حافظ مقبول وغیرہ, یہ سارے جو ہیں میرے شاگرد ہیں ان معنوں میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ علوم میں نے بہت محنت سے پڑھے ہوئے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی مشہور ہے ایک لفظ, کل شے متغیر و کل متغیر حادث. یہ ضرب اول ہے. کہ ہر چیز جو ہے وہ بدلنے والی ہے, اور جس کے اندر تبدیلی آئے گی وہ فانی ہے. یہ جو ہے اس کا مفہوم ہے. لیکن یہ منطق کی اصطلاحات ہے. ہمارے ہاں لفظ قدیم قرآن مجید میں موجود ہے اور لفظ محدث بھی قرآن مجید میں موجود ہے, لیکن یہ منطق کی اصطلاح نہیں ہے. جن لوگوں نے اس کی تشریح منطق کی اصطلاح سے کی ہے وہ غلط ہے. میں ویسے نام نہیں لیتا, میں نے جو ہے وہ میری عادت ہے کہ آج کل میں خاص طور پر چونکہ حدیثوں کو عقیدے کی سمجھ کم ہوتی ہے, اس لیے میں جب ان کی کتابیں دیکھتا ہوں تو انہی اصطلاحات کے اندر گفتگو کرتے ہیں. میں کہتا ہوں انا اللہ راجعون, یہی اصطلاحات تو گمراہی کا باعث بنی ہیں اور انہی کو آپ استعمال کرتے ہیں, قدیم اور حادث کو. اس لیے میں تو جو ہے نہ قدیم اور حادث کی, ہاں میری قرآن مجید میں لفظ قدیم آیا لیکن پرانے کے بارے میں آیا ہے, ہمیشہ سے کے معنی میں نہیں ہے. قدیم کا معنی پرانے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں یہ تو بہت قدیم بات ہے, کیا مطلب بہت پرانی بات ہے.
اور محدث کا معنی یہ ہے کہ یہ نئی بات ہے. ہمارے ہاں یہ اردو میں قدیم اور جدید کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ بھی عربی کے ہیں، لیکن ان کے معنی بالکل اور ہے. منطقی اصطلاح تو گمراہی ہے. اور اسی لیے بعض جگہ پر میں آپ کو نشان بھی لگا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے عدل سے متکلم ہے. بڑی غلط بات ہے یہ تشریح کرنی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اول والا آخر ہے. قرآن کی یہ اصطلاح ہے. اول کا معنی جس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر کا معنی جس کے بعد کوئی نہیں. آپ حدیث میں پڑھ چکے ہیں، یہ گزر چکے یہ بات پہلے تفصیلی ہے. لیکن اس کے معنی قرآن مجید میں جو ہے وہ نئی چیز کے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں قدیم اور جدید، ہم منطق کی اصطلاح میں گفتگو نہیں کرتے. یہ تو نئی چیز ہے اور یہ پرانی چیز ہے. مثال کے طور پر میں اگر یہ کہوں کہ میرے اعضاء جو ہیں وہ تو قدیم ہیں اور آپ کے اعضاء جو ہیں وہ جدید ہیں. ہمارے والد صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ بھئی تمہارے تو بھی عضو جو ہے وہ نئے ہیں، تو اس لیے تمہارے عضو کام کرتے ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا، اس لیے میرے عضو جو ہے پرانے ہیں. میں نے اصل میں اس معنی میں بات کہی ہے کہ ظاہر ہے کہ مجھے تو پرہیزیں کرنی پڑتی ہیں اور آپ کو ماشاءاللہ پرہیز کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ محدث سے مراد جو ہے یہاں قرآن مجید کی اصطلاح میں نئی چیز ہے. وہ منطقی اصطلاح نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے منطقی اصطلاحات میں ان کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، بنیادی خرابی یہ ہے کہ منطقی اصطلاحات میں آپ گفتگو شروع کریں. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کا قول ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. سورۃ طلاق میں ہے کہ بہت توقع ہے، بہت امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی چیز جو ہے وہ لے آئے گی. کیا کوئی حکم جو ہے وہ اللہ کا نیا آ جائے گا. یہ اصل میں جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کے بارے میں تسلی کی بات کہی گئی کہ تم فکر نہ کرو، یہ تمہیں طلاق ہو گئی ہے. جب انسان جو ہے وہ اللہ کا حکم ماننے والا ہو تو ان چیزوں کی اس کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اچھا، اب آگے امام بخاری کی اپنی عبارت ہے وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ. کیا بتایا ہے کہ جو اللہ کا نیا ہے نا اور جو مخلوق کا نیا ہوتا ہے یہ دونوں بھی ایک معنی نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی فرق ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا محدث اور ہمارا یہ نیا یہ ایک نہیں ہوتا. جیسے اللہ کا وجود اور ہمارا وجود ایک نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت اور ہماری رحمت ایک نہیں ہوتی. اللہ کی رؤوف کا بنا اللہ کی شفقت اور ہماری شفقت ایک نہیں ہوتی. لیس کمثلہ شیء. امام بخاری نے بتایا کہ یہ بھی تو کھانا کہ یہ ہم جیسے میں نے بات ابھی کہی ہے نا نئی اور پرانی، یہ نئی پرانی جو میں نے بات کہی ہے اس میں مخلوق کے بارے میں بات ہے. اللہ کے بارے میں وہی لفظ بول دینا چاہیے جو قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں اگرچہ نئی بات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ کوئی بتائے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کا کیا ترجمہ ہے؟ کس چیز کے بارے میں ایمان لائے گے؟ کس نئی چیز کے اوپر تم قرآن مجید کے بعد کس نئی چیز پر ایمان لاؤ گے؟ بتاؤ قرآن مجید تو پرانا ہو گیا نا، اب کون سی لاتے ہیں؟ تو قرآن مجید کو یہاں جو ہے نئے معنوں میں لیا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں یہ اصل میں اہل حدیث ہونے کی اس سے مراد حدیث ہے. بڑی بیوقوفی کی بات ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے. اصل میں یہ دعوے جو ہے نا اس طرح کے غلط دعوے ہوتے ہیں جاہلوں میں، جو ہے وہ اکثر صحیح ہوتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے رسول سے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یحدث من امرہ ما یشاء. اپنی مشیت کے مطابق اللہ جس کام کو جس حکم کے بارے میں چاہتے ہیں اللہ نیا حکم دیتے رہتے ہیں.
देखो ना, अमर अल्लाह का अमर जो है, अल्लाह का हुक्म, वो नए से नए हुक्म आते हैं। अल्लाह का हुक्म जो है वो ये नहीं होता कि हमेशा से है। ये जो अशरी मातुरिदी हैं ख़ास तौर पर, जो इस तरह हनफी देवबंदी और शिया, ये सारे के सारे, शिया तो खैर बहुत अदरी है, और ये जो हनफी देवबंदी वगैरह ये अशरी हैं, और में भी एक बड़ी तादाद जो है वो अशरी है। तो लेकिन उनको पता नहीं है कि असल सही जो अक़ीदा है वो क्या है। तो और उसकी वजह असल में बुनियादी खराबी ये है कि वो मंतिक और फ़लसफ़ा से धोखा खा गया। तो अल्लाह ताला ने बाहर तो बड़ी मेहरबानी की है कि हमें हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ सिखाया वो ये सिखाया कि मंतिक फ़लसफ़ा से कोई ताबीर नहीं करती। और इसीलिए मैं अक्सर अपनी तकरीरों में यह कौल नक़ल क्या करता हूँ, हनफियों के बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम अबू यूसुफ, वो कहते हैं मन ताल्लमा बिल कलाम फ़क़त तज़ंदक, जब मंतिक फ़लसफ़ा से जो है वो इल्म सीखना शुरू कर दे वो ज़िंदीक़ हो जाता है। ज़िंदीक़ कहते हैं, ये असल में मजूसियों का एक लफ्ज़ है ज़िंदीक़। ये जो मजूसी जो गुमराह हैं, ये दो खुदाओं को मानते हैं ना, इसलिए जिसको जो है वो ज़िंदीक़ कह दिया जाए वो शख्स होता है जो जानते बूझते जो है वो इल्म की बुनियाद पर गुमराह हो, उसको बोलते हैं ज़िंदीक़। हमारे यहाँ इसके मुकाबले में लफ्ज़ है सिद्दीक़, लेकिन अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ज़िंदीक़ किस माने में होता है। अब यह है कि अल्लाह ताला अपने हुक्मों में अपनी मशीयत के मुताबिक नए से नए हुक्म लाते रहते हैं। तर्जुमा तो हमें करना ही है ना। व इन्ना मिम्मा अहदसा, और अल्लाह का नया हुक्म क्या है कि नमाज में गुफ्तगू ना करो। असल में ये इशारा किया है अब्दुल्लाह बिन मसूद ने, पहले नमाज में गुफ्तगू करने की इजाज़त थी। लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं तो जो पीछे आता ना तो आकर पूछता कि कितनी रकातें हो चुकी हैं, तो उसे कहते कि इतनी रकातें हो चुकी हैं। नमाज में गुफ्तगू पहले जायज़ थी, और भी इस तरह की बातें पूछ लेते थे नमाज में। तो अब नया हुक्म क्या आया है? नया हुक्म ये आया है कि नमाज में गुफ्तगू मना होगी। बाकी और मसाइल भी हैं, लेकिन मुझे पता है कि आज जो है वो बातें लंबी हो रही हैं। मैंने इस हदीस का तर्जुमा जो आगे है वो भी कर रहा है। चलिए जी, हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह है, हदसना हातिम इब्न मरदाना, हदसना अय्यूब है, या गलत लिखा हुआ अय्यूब है, अन इक्रिमत अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कैफ़ तसअलूना अहलल किताब अन कुतुबिहिम व इन्नकुम किताबुल्लाह अक़रबुल कुतुब अहदन बिअन्नहु तक़रऊनहु महज़न लम युशब। तर्जुमा बड़ा मारूफ है, लेकिन इमाम बुखारी इससे क्या साबित करना चाहते हैं वो वहाँ लफ्ज़ अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि उन्होंने, अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, ये कलाम उनकी है अब्दुल्लाह बिन अब्बास कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ये कहते हैं कि तुम अहले किताब यहूद और नसारा से क्यों पूछते हो, उनकी किताबों के हवाले तुम क्यों पूछते हो कि उनकी किताब में ये लिखा हुआ है, उनकी किताब में ये लिखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ जो लोग भटक गए हुए हैं, मैं लफ्ज़ हल्का जाता था, अमीना फिन इसराई वगैरह, अमीदुद्दीन इसराई वगैरह, ये हदीस को अहमियत नहीं देते, तौरात इंजील को उससे ज़्यादा अहमियत देते, और इसीलिए जगह जगह तौरात और इंजील के हवाले दिए हुए हैं। हदीस का तो हवाला ही बहुत कम है तदब्बुर कुरान के अंदर, बल्कि शायद लोगों ने कहा कि शायद कहीं हदीस का अगर हवाला आया है तो बहुत थोड़ी तादाद में, ग़ालिबन 17 हदीसें हैं। हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने उनका जायज़ा लिया, तदब्बुर कुरान का, वो किताब पढ़ने वाली, अल्लाह उन्हें बरी रहमत करे। तो लफ्ज़ यह है कि तुम उनकी किताबों से वो पूछते हो, हालांकि तुम्हारे पास जो किताब है अल्लाह की किताब, ये अक़रबुल कुतुब अहदन, इसका ज़माना सबसे ज़्यादा करीब है। क्या मतलब कि ये कुरान में क्या है, ये तो बाद में उतरा है, तौरात पहले उतरी है। आपको ये पता है कि ये इशारा मातुरिदिया क्या कहते हैं? वो कहते हैं असल में ये जो अल्फाज है ना अरबी ज़बान के, ये कुरान मजीद है ही नहीं, असल में मफ़हूम था।
اور اسی مفہوم کو جب عبرانی زبان میں بیان کیا تو تورات بن گئی، اسی مفہوم کو جو ہے وہ جب سریانی زبان میں بیان کیا تو انجیل بن گئی، اسی کو جب قرآن مجید یعنی عربی زبان میں بیان کیا تو قرآن بن گیا۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ میں جن کو ہم دیوبندی بریلوی کہتے ہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ان کو آتی۔ قرآن مجید کہتے ہیں اللہ کا کلام نفسی ہے، لفظی نہیں ہے، اور یہ تمام مدارس میں، کیونکہ میں نے تو مدارس میں خود پڑھا ہے، میں جامعہ ہیشم میں بھی پڑھا ہوں، میں جامعہ مدنیہ میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ چلیے جی، اب اس کے اندر یہ ہے کہ تمہاری کتاب تو سب سے نئی ہے، یہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی نیا ہے، لیکن میں وہ حادث نہیں کہوں گا، اس لیے کہ حادث چاہیے اس کے پھر معنی کچھ اور بن جاتے ہیں، چھوڑیے اس کو، میں لفظ حادث اور اس جو منطق کی اصطلاح ہے میں اس کے ساتھ تشریح نہیں کروں گا۔ اللہ انہیں ہدایت دے جو منطق فلسفے سے جو ہے وہ تشریح کر کے خود بھی بھٹک جاتے ہیں، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا ہے کہ آدم باللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ضروری بات ہے، جو بہت ضروری بات ہے نا اس کو بھی عہد کرتے ہیں۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہرا، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو بہت ضروری یہ ہدایت دی تھی کہ تم میرے گھر کو جو ہے وہ پاک کرو، بیت اللہ تقرؤونہ مہدن، جب تم اس کو پڑھتے ہو تو یہ محض ہے، کیا مطلب؟ اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ لم یشب، آگے لفظ یہ شب کے معنی ملاوٹ کے ہوتے ہیں، یعنی یہ محض کہتے ہیں خالی کو، بالکل ہر چیز سے خالی کہتے ہیں، محض یہی بات ہے، اردو میں بولتے ہیں محض یہی بات ہے، صرف یہی بات ہے، یہ جو ہے یہ محض ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تورات انجیل تو کچھ بن گئی ہوئی ہے تبدیلیوں کے ساتھ، آگے وہ حدیث پھر لا رہے ہیں آگے۔ تو یہ جو ہے نا اقرب الکتب، یہ لفظ جو ہے یہ مال شاعر ہے کہ یہ تمام ایرانی کتابوں میں سب سے نئی ہے، تو قرآن مجید تو خود نئی چیز ہے۔ چلیے جی، اگلی حدیث بھی تقریباً وہی ہے عبداللہ بن عباس والی، لیکن اس کے اندر کچھ الفاظ کا فرق ہے۔ انہوں نے کہا یا معاشر المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، تم اہل کتاب سے کیوں پوچھتے ہو ایسی چیز کے بارے میں، حالانکہ کتابکم الذی انزل اللہ علی نبیکم احدث الاخبار، اور جو کتاب اللہ نے تمہارے نبی پر اتاری ہے وہ خبروں میں سب سے نئی ہے۔ یہ احدث الاخبار محدث ہے، اور وہی لفظ ہے احدث الاخبار باللہ، یعنی اللہ نے جو نئی خبر دی ہے وہ تو قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ اللہ اکبر، محضن لم یشب، وہی لفظ، صرف لم یشب، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی۔ اور اللہ نے تمہیں یہ بھی بیان کر دیا ہے، تمہارے ساتھ یہاں حدیث کے اندر بھی وہی بات موجود ہے کہ اللہ جب بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ بات پہلے نہیں ہوتی، پھر بعد میں ہوتی ہے۔ اس لیے جو جتنے بھی فلسفے اور منطق کے ڈنگے ہوئے ہیں اشعری ماتریدی، میں اس لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ یہ امام بخاری کے دور میں نہیں، اس لیے یہ آج کل ہمارے دور میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تمہیں جو ہے وہ یہ بات سنائی ہے کہ اہل کتاب نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، وہ تبدیلی بھی کر دی اور اس میں غیر چیزیں شامل کر دیں، غیروا فکتبوا بأیدیہم، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے لکھا، اور نسبت کیا کر دی؟ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاں جو ہے وہ لکھائی ایک متبادل ذریعہ ہے، اصل جو حفاظت ہے وہ لکھائی سے نہیں ہے، وہ ہمارے سینوں میں ہے۔ اس لیے یہ لوگ جتنے بھی بٹکے ہیں نا، فراہی ہو گئے، اصلاحی ہو گئے، اور غامدی تو خیر ویسے ہی مدد آدمی ہے، اس کا تو نام لینا ہی جو ہے وہ غلط ہے، اس نے تو نسبت کی ہوئی ہے، بلکہ اصلاحی صاحب جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ میں خود موجود تھا
میں ان کے گھر گیا ہوا تھا، میں لنی بات نہیں کرنا چاہتا، کہتے تھے کہ بہت دفعہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، بلکہ ان کے شاگرد یہاں 116 بابر بلاک میں جو ہے وہ، اب تو خیر وہ ماجد خاور ان کا نام تھا، وہ میرے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ملد آدمی ہے، یہ اسرائیل صاحب کا غلط نام استعمال کرتا ہے ہی ملد اصل اسرائیل صاحب تو ایسے اس نے خام خواہ نام لے کر گمراہ کر، جیسے ہمارے گمراہ لوگ عام طور پر شاہ ولی اللہ کا نام لے کر غلط باتیں ان کی طرف محسوس کرتے ہیں۔ آگے ہے کہ کہتے کیا ہے، ہوا من عند اللہ، تاکہ اس کے ساتھ تھوڑا مور یعنی دنیا کا مال کمائیں۔ اولا ینہاکم اللہ اولا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسرتہم، اولا ہے کیا، اور اللہ تمہیں منع نہیں کیا اس چیز نے جو تمہارے پاس اللہ علم آیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے، کیا اس نے منع نہیں کیا ان مسألتہم، ان سے سوال کرنے سے؟ یہ اصل میں اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یہ اصل میں اشارہ کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ اسی طرح کا ہے۔ فلا، لا جو ہے یہاں قسم کے اوپر آتا ہے، لا اقسم یہ زائدہ ہوتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے ویسے۔ فلا واللہ ما رأینا رجلا منہم یسألکم عن الذی انزل الیکم، اللہ کی قسم ہم نے تو کسی ایک آدمی کو بھی ان میں سے نہیں دیکھا کہ وہ قرآن مجید کی کوئی بات تو تم سے آ کے پوچھے، حالانکہ یہ اللہ کی سب سے نئی کتاب ہے۔ اچھا جی، باب قول اللہ تعالیٰ لا تحرک به لسانک وفعل النبی حیث ينزل علیہ الوحی۔ اب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ منع کیا ہے لا تحرک به لسانک، کہ وہ اپنی زبان کو نہ ہلائے۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر تھی، جب قرآن اترتا تو قرآن کے اترنے کا طریقہ تو آپ کو علم ہے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح الامین جبرائیل لے کر آتے تھے قرآن مجید، اور وہ قرآن مجید جو ہے وہ اونچی پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کا نزول جو ہے وہ دل پر کرتے تھے۔ یہ فرشتے کے اندر اللہ نے، کیونکہ وہ اللہ کی قدرتیں استعمال کرتے ہیں فرشتے، اللہ کی مخلوق قدرتیں وہ استعمال کرتے ہیں، فرشتے خود مخلوق ہیں اس لیے ان کی قدرتیں، لیکن وہ جو قدرت اللہ کی لے کر آتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت جو ہے وہ خالق کا وصف ہوتا ہے۔ مثلا اب جب پھونک ماری تو وہ فرشتے کی مخلوق نہیں ہوگی، وہ پھونک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اسی لیے ہر جاندار جب 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جان پھونکی جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے روح ہوتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، جیسے قرآن لے کر آتا ہے، اسے روح لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت مریم کے جو گریبان میں پھونک ماری تھی اس سے جو حمل ہو گیا تھا، وہ بھی اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، دونوں کے راستے موجود ہیں۔ تو اب یہاں جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا کہ آپ زبان نہ ہلائیں۔ بھائی سوال یہ ہے کہ ایک تو ہے قرآن مجید، جبرائیل آ کر جو ہے وہ دل پر اتارتے قرآن مجید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی کہ کہیں بھول نہ جائے، آپ جو ہے وہ اس کو دہراتے تھے، منہ سے بولتے تھے، وہ جو دل پر ہوتا نا آپ پھر منہ سے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے، جیسے نا کوئی آدمی یاد کرنے کے لیے بچے جب استاد پڑھا ہوتا ہے نا تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ منہ میں پڑھے کہ تاکہ مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا ابتدائی طور پر تو میں پڑھ سکوں اس کو۔ قرآن مجید میں اللہ نے منع کر دیا ہے، سورۃ قیامہ کے اندر یہ ہے کہ آپ اپنی زبان کو قرآن مجید کے ساتھ حرکت نہ دیں۔ اب امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ جو
قرآن مجید کے ساتھ اللہ کے رسول کی حرکت ہوتی تھی زبان کی. یہ میں آپ کو وہ جو مفعول بھی اور مفعول مطلق کا فرق ہے نا، وہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بات کی ہے. تو اس کو آپ اگر دیر میں رکھیں گے تو آپ کو فوراً بات کھل جایا کرے گی نکھارنے کی. تو امام بخاری نے ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ فعل ہے جب یعنی جس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے. حیث ینزل علیہ الوحی، یہ کب ہوتا؟ جب کہ آپ پر وحی اتاری جاتی، اس وقت آپ زبان کو حرکت دیتے ہیں. چلیے جی، ابو ہریرہ، اب یہ تجمۃ الباب میں ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلق روایت لائے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا ما عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اور لفظ کیا ہے؟ وتحرکت بہ شفتاہ، جب اس کے دو ہونٹ جو ہیں یہ حرکت لیتے ہیں. ماشاءاللہ تجوید والے لوگ جو ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد جو ہے مجھے پتہ ہے تجوید انہوں نے سیکھی ہوئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ تجوید کے اندر دانتوں کا بھی کام ہوتا ہے، لیکن جو دو عضو ہیں نا خاص طور پر ان کا بڑا کام ہوتا ہے، ایک ہونٹوں کا اور ایک زبان کا. ہاں بھائی تجوید والوں ٹھیک ہے نا بات، ان کا بڑا کام ہوتا ہے. تو متحرکت بھی ہی شفتاہ ہو، لیکن ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہونٹ نظر آتے ہیں، زبان تو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ اندر ہوتی ہے. تو اس لیے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب بندے کے ہونٹ جو ہیں وہ ہلتے ہیں، کیا مطلب کہ یہ ہونٹ بندے کے ہلتے ہیں نا، جب بندہ ذکر کرتا ہے، یہ قرآن کے علاوہ بھی ذکر ہو سکتا ہے، قرآن بھی اور قرآن کے علاوہ ذکر بھی. جب بندہ جو قرآن کے علاوہ ذکر کرتا ہے تو یہ ہونٹ کس کے ہلتے ہیں؟ بندے کے ہلتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کا فعل ہے. امام بخاری نکھار میں کر رہے ہیں کہ خلق و افعال العباد، بندوں کے افعال تمام کے تمام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن وہ چونکہ یہ چیزیں آپ باتیں کر چکے ہیں کہ قرآن مجید الگ ہے. میں آپ کو یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے آپ کو. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن عباس کی حدیث لے آئے ہیں. ان کی حدیث پہلے بھی 2 دفعہ آئی ہے، لیکن اب یہاں جو ہے وہ اس کی تفسیر کے طور پر آئی ہے. عبداللہ بن عباس نے اللہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے لا تحرک بہ لسانک، آپ نے فرمایا کان النبی یعالج من التنزیل شدۃ وکان یحرک شفتیہ. یہاں ایک بات جو ہے وہ آئی تھی، وہ جو حدیث تھی نا حدثنا علی بن عبداللہ، میں ایک بات وہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں. یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں دی گئی. عبداللہ بن عباس کا اپنا قول ہے، لیکن اس قول کو عبداللہ بن عباس کی نئی حدیث جو ہے یہ اس کا مفہوم ہے، اس لیے وہ حدیث جو ہے مرفوع ہے. اس لیے جو پہلی بات ہے نا حدثنا، یہ بات بھی آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ بھی تجمۃ الباب کا حصہ ہے، موقوف ہے. امام بخاری کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث مسند لاتے ہیں. ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ معنوی طور پر اگلی حدیث جو ہے اس میں تفصیل موجود ہے اور اس کے اندر تصریحات موجود ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے دی گئی ہے، تو یہ اسی کا مفہوم ہے. تو مفہوم کے اعتبار سے جو ہے یہ مرفوع ہے، یعنی حکم مرفوع ہے. تو اس طرح کی باتیں کئی کی جا سکتی ہیں. چلیے جی، اب یہ حدیث بھی عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، ابھی یہ مرفوع نہیں بنی. تفسیر کیا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک، کہ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. انہوں نے اب اس کو جو ہے وہ مرفوع کیسے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بہت تکلیف اٹھاتے تھے. جو آل جو کا معنی ہوتا ہے
تکلیف اٹھانا. تکلیف اٹھاتے تھے جب قرآن اتارا جاتا تو تکلیف اٹھاتے تھے شدتاً شدید. کس طرح تکلیف اٹھاتے تھے کہ ایک تو آپ کے دل پر اترتا تھا، وقارہ یحرک و شفت ہے، اور ساتھ زبان سے جو ہے وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، یعنی یہ نظر آتی تھی نا چیز. تو اب یہ اللہ کے رسول کے بارے میں ابن عباس نے بیان کیا ہے. اب یہ بات اللہ کے رسول کے بارے میں جب کالا کا لفظ کہہ دیا یا ان کا لفظ کہہ دیا تو حدیث مرفوع ہو جاتی ہے. اب عبداللہ بن عباس نے کہا کہ احرکہما لکا کما کان رسول اللہ یحرکہما، میں تمہارے سامنے ہونٹوں کو اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کو حرکت دیا کرتے ہیں، یعنی آپ نے نکر اتاری ہے. فقال سعید، یہ سعید بن جبیر ہیں سند میں. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں اسی طرح حرکت دیتا ہوں جس طرح عبداللہ بن عباس حرکت دیتے تھے، تو انہوں نے بھی حرکت دی. اصل میں حدیث کے اندر اگر یہ صورتحال ہو نا تو یعنی بیان کرنے والا جو ہے جب بیان کرے تو ساتھ ہی وہ عملاً اس کا نمونہ بھی پیش کرے. تو یہ ایک فن حدیث کی اصطلاح ہے مسلسل. اس کو مسلسل بھی کہتے ہیں. مسلسل کا معنی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے جب حدیث بیان کرتے ہوئے جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا نمونہ بھی پیش کر رہا ہے. یہ مسلسل ناقص ہے. سارے راویوں نے یہ کام نہیں کیا. اگر سارے راوی کریں تو مسلسل تام ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتار دی آیت لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآن. آپ یہ ساری اس کی تشریح کر رہے ہیں. وہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان علینا جمعہ، ہمارے اوپر اس قرآن مجید کو جمع کرنا ہے. کہاں؟ فی صدر کا سینے میں. تو قرآن مجید کہاں جمع ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے سینے میں. اس لیے یہ جو لوگ خاص طور پر فراہی اور جو اسرائیل بھٹک گئے ہیں، چلیے میں ان کی کچھ اچھی خدمات بھی ہیں. یہ اس غامدی کی طرح مرید نہیں تھے وہ، یہ تو بہت آگے بڑھ گیا ہوا ہے. تو سینے میں جو ہے وہ جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ثم تقرأہ، پھر تم اس کو پڑھو گے. اچھا، اس کو پھر آگے بیان کیا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. یہ مطلب ہے تیرے سینے میں ہم نے جمع کر دیا ہے، تم سینے میں جو ہم نے جمع کر دیا تو وہ خود بخود تم اس کو پڑھ سکو گے. یہاں یہ تسلی دی ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ جب ہم پڑھیں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس پڑھنے کی پیروی کرو. یہاں جو ہے یہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کی جو ضمیر ہے نا، اسی طرح یہاں یہ جو قرآنہ کی ضمیر ہے یہ ایک ہی مراد ہے. قال، پھر عبداللہ بن عباس نے یہ بیان کیا فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تو اس کو فَاسْتَمِعْ کا مطلب غور سے سن، غور سے سن، وَأَنصِتْ، اور خاموشی اختیار کر. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تو اس کو پڑھے گا بھی. یہ مطلب ہے تو اس کی فکر نہ کر، زبان کو ہلا کر. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ذمہ داری اللہ نے اپنے پر رہ دی. تو قالا، انہوں نے بیان کیا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْتَمَعَ فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرَيْلُ قَرَأَهُ النَّبِيُّ كَمَا أَقْرَأَهُ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس جبرائیل آتے علیہ السلام تو اسی طرح غور سے سنتے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو پھر آپ اس طرح اس کو پڑھتے جس طرح کہ جبرائیل نے اس قرآن کو پڑھایا تھا. اقراہ جیسے جبرائیل نے پڑھایا تھا. چلیے جی، دیکھتے چاہتا ہے ویسے کہ میری اصل میں
میں نے تھوڑی سی چھٹی کی تھی، میری طبیعت خراب رہی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو پڑھانے سے میری طبیعت جو ہے وہ، یعنی میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی دعا ہی ہے، میری طبیعت بڑی اچھی رہتی ہے. میں اب 1 گھنٹہ بھی اور پڑھاؤں نا مجھے تھکان نہیں ہوگی. اللہ کا بڑا شکر ہے. بلکہ میرا دل یہی ہے کہ میں رمضان میں بھی پڑھا رہا ہوں انشاءاللہ. جب تک کہ اللہ نے مجھے زندگی دی میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاتا ہی رہوں گا انشاءاللہ.